یہ خوف کا عالم تھا. ایسا اتنا چھوٹی عمر میں بچہ اس طرح بات کر رہا. ہمارے آگے بچے گالی بکوا لیجیے، بہترین بہترین گالی، ہر کلر کے ہر ڈیزائن کی گالی آپ بکوا لیجیے، ہر طرح گانا مجھ سے گوا لیجیے، ہر طرح کی فالتو باتیں مجھ سے کروا لیجیے. لیکن تربیت کا نتیجہ تھا، تربیت کا نتیجہ تھا. سید گھرانے کا بچہ تھا، تربیت اس کی ایسی کی گئی تھی. تو بچوں کی ہم تربیت کریں. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت کریں گے جہنم سے بچ جائیں گے. یہ جہنم سے بچ جائیں. ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی، اس کو صحابہ کرام کے واقعات سنا رہی، صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات، ان کے مجاہدے کے واقعات. بچہ سن رہا ہے صحابہ کرام کے واقعات کو. انگلش میڈیم اسکول میں بچہ پڑھنے جاتا ہے، ٹیچر سارے بچوں سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں آفیسر بنوں گا. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں تو صحابی بنوں گا، میں تو صحابی بنوں گا. عیسائی ٹیچر حیران رہ گئی کہ صحابی کیا ہوتا ہے یہ. اور پھر وہ تحقیق کرنے کے لیے اس بچے کے ماں کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے بچوں کا سوال کیا کلاس میں، کسی نے کچھ جواب دیا، آپ کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. یہ صحابی کیا ہوتے ہیں؟ ماں نے جب صحابہ کا تعارف کرایا اور ان کے ایمان کے واقعات کو سنایا تو وہ عیسائی ٹیچر اسی وقت مسلمان ہو گئے. یہ ہے بچوں کی تربیت. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم آج اپنی اولاد کی کتنی فکر کر رہے ہیں. دنیا کے بارے میں تو بڑے فکر مند ہیں کہ ان کے کپڑا بنا کہ نہیں بنا، جوتا آیا کہ نہیں آیا، چپل ملی کہ نہیں ملی، ہر چیز کی فکر ہے ہمیں. لیکن آخرت میں میرے بچے کا کیا بنے گا، آخرت میں میرے بچے کا کیا ہوگا، کون سے والدین فکر کرتے ہیں. دنیا میں تو یہ عالم ہے کہ لکھنؤ میں عورتوں کا جلسہ تھا، وہاں عورتیں اکٹھا ہوئی، ایک عورت بے چین بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہو رہی، بے چین ہو رہی ہے. کسی نے پوچھا بہن میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بے چین ہو رہی ہو بیٹھے بیٹھے بار بار. اس نے کہا ہاں میں بچوں کو گھر میں اکیلے چھوڑ کے آئی ہوں، اور ماچس کا ڈبہ بھی وہیں رکھا ہوا ہے، ماچس کی ڈبیا بھی میں رکھی ہے. مجھے کہیں ڈر لگ رہا کہیں بچہ کھیلتے کھیلتے ماچس نہ پہنچ جائے اور پھر جو ہے ماچس کو جلا نہ لے اور کہیں اپنے آپ کو آگ نہ لگا لے. عشق است ہزار بدگمانی، جب محبت ہوتی ہے تو ہزار بدگمانی ہوتی ہے. کوئی ضرور نہیں کہ بچہ کھیلتے کھیلتے ماچس تک پہنچے، اگر پہنچ بھی گیا کوئی ضرور نہیں کہ نکال کے تیری جلانے بھی جا رہے ہو. لیکن محبت ہے تو ہر طرح کا خوف گھیرے بھی ہے کہ ہم تو چھوڑ کے آ گئے لیکن کہیں میرا بچہ ایسا نہ کر لے، اس لیے پیش ہے. تو دنیا کے بارے میں ہم اتنی فکر مند ہے اپنے بچوں کے بارے میں، لیکن آخرت ہے ہمارے بچے کے کیا بنے گا. اللہ فرماتا ہے دیکھو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو. اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھو تو پڑھائی کرو. پھر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگی. حکم دیا جا رہا 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم کرو اور 10 سال پر پڑھائی کرو. اس سے قیاس کریے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جا رہا تو اس کو روزہ بھی رکھنا چاہیے اور روزہ بھی اس سے رکھوانا چاہیے. اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے اس سے روزہ رکھوانا چاہیے. ہمارے یہاں اگر کوئی والدین اگر رکھوا بھی لیتے ہیں تو محلے والے بیچارہ اتنا چھوٹا بچہ، ترس نہیں آتا اس پہ، اتنے چھوٹے بچے روزہ رکھوا لیا. 7 سال بہت چھوٹا بچہ نہ ہو. بہت سے لوگ 4 سال کے بچوں کو خالی اخبار میں فوٹو دینے کے لیے یا روزہ کشائی کے لیے، یعنی روزہ کشائی جس کو روزہ ایک پروگرام کرتے ہیں کہ میرے بچے نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، افطار کا انتظام کرتے ہیں، رشتے داروں کا بھجواتے ہیں، روزہ کشائی کرنا اس کو کہا جاتا ہے. اس کے لیے خالی بچے کی جان لے رہے ہیں، واہ کے لیے بچے کی جان پر بتا رہے ہیں. لیکن اگر بچہ 7 سال 8 سال کا ہو گیا، اگر روزہ رکھنے دیجیے اس کو. 10 سال کا ہوگا رکھنے دیجیے اس کو. ابھی رکھے گا تو پھر جب بالغ ہوگا تو رکھے گا، نہیں رکھوائیے گا تو بے شرموں کی طریقے سے بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. پہلے تو لحاظ تھا، میں کہتا ہوں میں نے بچپن میں دیکھا لحاظ تھا. بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے
کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ٹی وی تو کسی گھر میں ہوتی تھی، پورے محلے کسی ایک گھر میں 2 گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے اس زمانے میں، لوگوں کو کچھ دیکھنے کے لیے 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر ایک آدمی انٹینا پہ چل گھما رہا، ہاں بھائی اب ٹھیک آنے لگا، رک جاؤ، یہ سب گاؤں میں ہوتا تھا پہلے۔ رمضان کا چاند نکلا، ٹی وی ڈبے میں باقاعدہ پیک کر کے رکھ دیا جاتا تھا، کارٹون میں رکھ کر اس کو کھول کے کارٹون میں بند کر کے پھر اس کو رکھ دیا جاتا تھا کہ پورے مہینے ٹی وی نہیں نکلے گے۔ حالانکہ بعد میں غلط ہے، لیکن کم از کم رمضان کا اتنا تو لحاظ تھا۔ سروں پہ ٹوپیاں نظر آتی، محلے میں کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا بوڑھا نظر نہیں آتا تھا جس کے سروں پہ ٹوپیاں نہ ہو۔ شام کے وقت منہ میں مسواک ہوا کرتی تھی، ہر ایک کے منہ میں مسواک ہوا کرتی تھی، اور ایمانداری کا تقاضا ایسا ہوتا تھا کہ جو بچے بغیر روزے دار ہوتے تھے اس وقت لوگ زیادہ تر مسجد میں افطار کرتے تھے، مسجد میں لوگ افطار کرتے تھے، لے کے آتے تھے، بھیجا جاتا تھا۔ اب جو روزے دار ہوتا تھا وہی مسجد میں افطار کرتا تھا، جو بغیر روزہ بچے ہوتے تھے وہ باہر لائن سے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے لیے اذان سے پہلے چنا کچھ بڑھ جاتا تھا کھانے کے لیے، کہ بغیر روزے دار ثابت کرتے بھائی چھوٹے روزہ نہیں رکھے، حالانکہ جھوٹ بول کر اندر داخل ہو سکتے تھے۔ وہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ نہ بتائیں تو سامنے والے جانے گے نہیں، یہی تو ایک عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، جس کو آدمی اللہ کے لیے رکھتا ہے، یعنی روزے کی عبادت میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایمانداری ایسی ہوتی تھی بچوں میں کہ فراڈ کر کے مسجد میں جاتے کھانے کے لیے، بغیر روزے دار ہیں جو باہر بیٹھتے تھے، جو روزے دار وہی مسجد میں جاتے تھے افطار کرنے کے لیے۔ ایک لحاظ تھا۔ ابھی نوجوان ہے روزہ نہیں رکھ رہے، کوئی کام نہیں ہے روزہ نہیں رکھ رہے، ایک ماحول بن گیا ہے، بلکہ یہ تو چھوڑیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بے شرموں کی طریقے سے باہر کھاتے پیتے بھی ہیں، اطمینان کے ساتھ دکھا کے چائے پی رہے ہیں، وہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، وہ لسی پی رہے ہیں، وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ یاد رکھیے کہ روزہ فرض ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو جو لوگ روزہ نہ رکھ کر کھلے عام دکھا کے کھاتے پیتے ہیں ان کی سزا قتل ہے، قتل۔ اسلامی حکومت ہوگی تو ان کو قتل کر دیا جائے، یہ حکم ہے۔ ہم اس کو ہلکے میں سمجھ رہے ہیں کہ چلے ایک آدمی کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھا، اس کو بھی حکم ہے کہ دن بھر ایسا رہو جیسے روزے دار ہو تم، نہ کہ دکھاوے کے طور پہ لوگ کھائیں۔ روزہ نہ رکھ کے پھر عید کیسی ہوگی؟ سادگی سے عید منانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ابھی اپیل کی جا رہی ہے، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تھوڑا سادگی سے عید مناؤ، جو پیسہ بچ جائے غریبوں کی مدد کرو، جو ابھی حالات ہیں غریبوں کا بھی خیال رکھو، جو خریداری کرنی ہے آدھی خریداری کر لیجئے، آدھی غریبوں کو بانٹ دیجئے، جاننے والوں میں بہت سے غریب ایسے ہو ان کی مدد کریے۔ سادگی سے عید منانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یا اگر نیا کپڑا نہیں بنا ہمارا تو کسی پرانے کپڑے میں جو صاف ستھرا ہو پہن کر عید منانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اور پھر آدمی عید منائے۔ شرم تو یہاں نہیں چاہیے کہ ہم نے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا اور عید منا رہے ہیں، یہاں شرم آنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو روزہ نہیں رکھتے اور عید کی خوشی میں آگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو پتھر رو رہا کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کے بارے میں دعا کی، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول کی اور نبی نے بشارت دی اس پتھر کو کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں جلائے گا، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب آپ آگے سفر پہ چلے گئے، جب واپس ہو رہے ہیں دیکھ رہے بھی پتھر رو رہا، واپسی میں پھر رو رہا ہو پتھر، پہلے اب کیوں رو رہے ہو بھائی؟ جہنم سے آزادی مل گئی، آزادی کا پروانہ مل گیا، اب کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے کہا جس رونے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم سے آزاد کر دیا وہ رونا کیوں چھوڑے؟ اس رونے سے تو ہمیں ملا ہے، جس رونے سے اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی وہ رونا کیوں نہ چھوڑے؟ اب پہلے ڈر سے رو رہے تھے، اب شکر میں رو رہے، جیسے ہمارے نبی اور آفر ہے پورا شکورا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔
اتنا مجاہدہ فرماتے تھے عام دنوں میں. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ اتنا مجاہدہ فرماتے تھے، اتنا مجاہدہ فرماتے تھے کہ عام دنوں میں نہیں کرتے اتنا مجاہدہ. اور ایک روایت میں ہے جس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے کہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. یعنی تیار ہونے کو بولتے ہیں کمر کس لینا. عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے. خود شب بیداری فرماتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے، اپنے متعلقین کو بھی جگاتے تھے تاکہ آخری عشرہ رات میں جاگ کر گزارے. اس لیے کہ شب قدر ہے، اس میں کسی بھی رات میں شب قدر ہے. اور جو لوگ 27 پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے دھوکے میں ہیں، وہ اقوال مختلف ہیں شب قدر بارے میں. علامہ ابن حجر انہوں نے 48 قول لکھے شب قدر کے بارے میں. یہاں تک کہ اگر سورہ قدر اللہ نازل نہ فرماتا تو شب قدر کے بارے میں شک ہونے لگتا. اتنے اقوال ہیں جس میں، لیکن چونکہ اللہ نے پورے سورہ قدر نازل فرما دی تو شب قدر ہے کس رات میں ہے یہ پتہ نہیں. تو 48 اقوال انہوں نے جمع کیے شب قدر کے. تو آپ خالی 27 پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. 27 پہ خالی بھروسہ نہ کریں. حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا رمضان کی آخری پاک راتوں میں تلاش کرو، پاک راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29 یہ پاک راتیں ہیں. ان میں کسی میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ شب قدر کی تلاش میں آپ نے پورے مہینے اعتکاف فرمایا. اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شب قدر آدمی پا جاتا ہے. جب اعتکاف میں رہے گا تو رات میں جاگے گا، وہ جب رات میں جاگے گا تو شب قدر کی جو فضیلت اس کو مل جائے گی. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. تو شب قدر حاصل کرنے کے لیے آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. 10 دن جب پہلا عشرہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش میں میں نے اعتکاف کیا تھا لیکن شب قدر نہیں ملی. جس کو گھر جانا چلا جائے، جس کو رہنا رہے، میں پھر اور ابھی اعتکاف کروں گا. دوسرا عشرہ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا جس شب قدر کی مجھے تلاش تھی وہ ابھی نہیں ملی. پھر آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے نشانی بتائی گئی ہے کہ شب قدر کی صبح جو ہم نماز پڑھیں گے تو سجدہ کیچڑ میں کریں گے. نشانی یہ بتائی گئی کہ جو سجدہ صبح کی نماز جو ہوگی، جب ہم سجدہ کریں گے تو پیشانی ہماری پانی میں کیچڑ میں سجدہ ہوگا. رات میں بارش ہوئی، آخری عشرہ شروع ہوا، رات میں بارش ہوئی، مسجد ابھی کچی پتوں کی بنی ہوئی، پانی ٹپکا، سجدے گاہ میں پانی گرا. اس وقت چراغ نہیں ہوتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی اور ماربل نہیں لگا تھا فرش میں، کچی زمین رہتی تھی. آپ نے فجر نماز ادا کی. آپ جب سجدے میں گئے تو کیچڑ ہو گیا تھا وہاں پر، پانی بارش کا پانی گرا، زمین کچی. تو آپ نے وہاں اس میں سجدہ کیا. آپ نے تو شب قدر آپ نے بتایا کہ یہ کہ شب قدر مل گئی. وہ شب قدر تو گزر گئی ہے، وہ جو رات کی گزر گئی. فجر میں جو نشانی بتائی گئی وہ بھی فجر میں معلوم ہوگی کہ شب قدر تھی کہ نہیں تھی. تو آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا. وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ 21ویں تاریخ تھی. حدیث بات میں تھا وہ 21ویں شب تھی رمضان کی اور وہ شب قدر تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر تاک راتوں میں گھوما کرتی، کبھی 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے بتایا نہیں گیا کیونکہ ہر قیمتی چیز کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے. جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو شب قدر بھی قیمتی چیز تھی جس کو بھی چھپا کے رکھا گیا کہ تلاش کرو اس کو. ہیرا لوگ تلاش کرتے ہیں، پہاڑوں میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، بڑی محنت لوگ کرتے ہیں، تب بھی جا کے پتھر ملتا ہے، ہیرا ملتا ہے. وہاں سمندروں میں غوطے لگاتے ہیں جا کر اور جان جوخم میں ڈالتے ہیں، تب جا کر ان کے ہاتھوں موتی آتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی رمضان بھر عبادت کرو اور خاص طور سے آخری عشرے میں عبادت کرو اور خاص طور سے تاک راتوں میں عبادت کرو. تو یہاں جسے
شب جمعہ، اگر شب جمعہ اور تاک رات آخری عشرے کی مل جائے تو غالب گمان ہے کہ وہ جو ہے شب قدر ہے. جیسے کل جو شب جمعہ نہیں، کل شب جمعہ جو گزر گیا وہ شب جمعہ تھا. آج جو رات ہے وہ سنیچر کی رات آئے گی. شب جمعہ کل گزر گیا تو لیکن چونکہ تاک رات نہیں تھی، وہ 24ویں شب تھی. اگر 25ویں شب ہوتی تو غالب گمان تھا کہ شب قدر ہو. یہ اصول کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اصول علماء نے بتایا ہے کہ شب جمعہ اور تاک رات اگر مل جائے آخری عشرے کی، غالب گمان ہے کہ شب قدر وہی ہوگی. تو بہرحال ہمیں 25 کو بھی جاگنا ہے، 27 کو بھی جاگنا ہے، 29 کو بھی جاگنا ہے، اور چاند نکل آئے گا تب بھی جاگنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ شب قدر نہیں ہوتی، لیکن عام قانون یہ ہے کہ جب بندہ کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری پوری دے دی جائے. تو گویا وہ مزدوری ملنے کی رات ہے جو ہم بازاروں میں گزارتے ہیں، جو ہم بازاروں میں گزارتے ہیں اور مارکیٹوں میں گزارتے ہیں، خریداری میں گزارتے ہیں. کچھ اللہ کے بندے ہیں جو کہ اس رات میں بھی مسجد میں کی عبادت کرتے ہیں. یہ کچی مسجد تو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے اور یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو یہ مسجد ایسی مسجد آپ کو جلدی کہیں نہیں ملے گی. ایسے نیک نمازیں آپ کو جلدی کہیں نہیں ملیں گے، ایسے متقی پرہیزگار نمازیں آپ کو جلدی کہیں نہیں ملیں گے. اس مسجد کی خصوصیت ہے ہمارے حضرت تشریف لائے تھے، انہوں نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ واقعی عجیب و غریب مسجد ہے یہ. وہ رات میں جب استجا کرنے اٹھتے دیکھتے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا، جب رات میں دیکھتے تہجد میں اٹھے دیکھتے پھر کوئی نماز پڑھ رہا، تو فرمایا کہ عجیب و غریب معاملہ ہے، ایسی مسجد بہت کم ہوتی ہے. آپ کسی بھی وقت آئیں گے رات میں، پہلی بات تو یہ مسجد ایسی ہے جس میں تالا نہیں لگایا جاتا، پوری رات آپ کو کھلی ملے گی، ورنہ عام طور پر مسجدوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے. اور رات کے کسی بھی وقت آئیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے گا. عشاء کی نماز بہت سے لوگوں کو رہ جاتی، بعد میں آ کے پڑھتے ہیں، نہیں تو تہجد کے وقت تو لوگ تہجد والے آ جاتے ہیں. ایسی رمضان میں اعتکاف کرنے والے کی تعداد، رات میں جاگنے والوں کی تعداد، تو ماشاءاللہ نمازی یہاں کے بہت نیک دیندار ہیں ماشاءاللہ، بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو شب قدر آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے. اور جو چاند رات جس کو بولتے ہیں، چاند نکلنے کے بعد جب ہم آزاد ہوتے ہیں، یاد رکھیے خالی شیطان آزاد ہوتا ہے، بس شیطان قید ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم انسان، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. تو لیکن اس رات میں بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے جو کچی مسجد میں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو کیا دعا مانگے اللہ سے کیا دعا مانگے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی اس کے الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے رحمت کو کھینچنے والے ہیں. مختصر سے دعا سکھائی، یہ دعا کرنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا. فاعف عنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے، عنا مطلب ہم سب کو. تو عنا کہہ لیں کہ سارے لوگ آ جائیں گے اس میں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور کہیں پر اللہم انک عفو کریم نہیں ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مختصر سی دعا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں دعا پڑھ لیتے تھے. ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو گئی تو یہ دعا کی فضیلت مل جائے ان کو، کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیتے تھے، اگر شب قدر ہو گئی تو فضیلت حاصل ہو جائے گی ان کو. 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجیے، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیجیے اگر رات میں آپ کو سونا ہی ہے. اگر شب قدر ہو گئی تو فضیلت حاصل ہو جائے گی آپ کو. یہ 2-3 کام کرنے ہیں. تو جو دعا سکھائے اس کے الفاظ ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم کرم کرنے والا ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے. تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. بندوں کو معاف کرنے میں تجھے اچھا لگتا ہے. جب بندہ تیرے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے تو تجھے اچھا لگتا ہے. معاف کرنے میں تجھے مزہ آتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے.
تو اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند بھی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہ دعا جو ہے شب قدر کی دعا سکھائی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سکھائی، اور وہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس دعا کا خاص اہتمام کریں رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں، ہر رات میں اہتمام کریں اس بات کا۔ تو شب قدر اگر کسی کو مل گئی تو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ پوری سورہ اللہ نے نازل فرما دی، اور ایک چھوٹی سورہ میں 3 بار لیلۃ القدر استعمال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 بار لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، دن رات میں عبادت کرتا تھا، دن میں جہاد کرتا تھا۔ جب صحابہ کو یہ واقعہ آپ نے سنایا تو صحابہ نے تعجب کیا۔ جبریل امین سورہ قدر لے کے آ گئے کہ آپ کی امت میں اگر کوئی شب قدر میں عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں کا ثواب مل جائے گا، تقریباً 83 سال نماز عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو بنی اسرائیل میں 1000 سال اس کو مجاہدہ کرنا پڑا، اور اس امت کی فضیلت دیکھیے کہ ایک رات اگر کوئی امتی جاگ لے اور شب قدر اس کو مل جائے تو وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ فرشتے اترتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں ہر بلائی کا حکم لے کر۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں اترتے ہیں، اور شب قدر میں عبادت کرنے والے جو کھڑا عبادت کر رہا ہو یا بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو، کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہو یا بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو شب قدر مل جائے۔ اور شب قدر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم کوشش کریں گے، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو عید جو ہے سادگی کے ساتھ منائیں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بیواؤں مسکینوں کا خیال رکھیں، اور اپنی خوشی میں ان کو بھی شریک کریں۔ صدقہ فطر کا اعلان ہو چکا ہے، غالباً کتنا ہے؟ 50 روپے 50 روپے کا اعلان ہوا ہے۔ نماز سے پہلے اس کو ادا کرتے، چاہے مدرسے میں دے، نہیں تو اپنے محلے کے غریبوں کو دے دے، تاکہ وہ عید کی خوشی میں ان کا بھی جو ہے اچھا کھانا بن جائے اور وہ بھی خوش ہو جائیں، ان کے بچے، گھر کے بچے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔